اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ میری پیاری بہنوں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیوں کرنا ہے، حدیث کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اس کا حکم ہی کس نے دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ آج کی ہماری دلیل ہے قرآن سے ہی، سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 31۔ گناہوں کی مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے آگے پتہ چل رہا ہے، تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اللہ تم سے، اب پلٹ کے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ چلے جی، معاملہ ہی سارا کلیئر ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور قرآن سے محبت ہے، وہ قرآن کی اس حکم پر تو عمل کرے گا کہ نہیں تو بہت بڑا منافق ہے کہ خود ہی سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کو مانو، اور جب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو کیا اس کو چھوڑے گا؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ان آیات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے۔ تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، قرآن پڑھنا، جس طریقے سے جو کام انہوں نے کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے محبت ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ پریکٹیکلی قرآن کو کر کے ہم کو دکھائیں، جس کی وجہ سے ہم کو پتہ چلے کہ قرآن از ایزی ٹو ایکٹ اپون، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے قرآن۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیومن بینگ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے تو یہ آسان چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پہ جب کیا تو پھر ہم ان کے عمل کو دیکھ کے ان کے عمل کو فالو کریں گے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ نے آ کے پوچھا تھا کہ اما جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے آپ کی نظر میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ چلتا پھرتا قرآن۔ تو ہم اتباع کریں گے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن کو کیسے فالو کیا ہے، قرآن کو کیسے زندگی میں لائے ہیں، اور پھر ہم ان کے دیکھ کے انہی کے اعمال کو فالو کریں گے نا۔ تو جب ہم اس چیز کو کاپی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال سے محبت ہے، اور پھر جب ہم ان کو کاپی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے زمرے میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بھی محبت کریں گے، اور پھر اور انعام بھی دیں گے اس اتباع کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیں گے، اور وہ بہت رحم کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم کو ایسی محفل اور ایسی صحبت چاہیے جو نیکوکاروں کی ہو۔ ظاہر ہے جو سیف ہو جائیں گے اس دن ان کی چاہیے نا، تو وہ بھی تبھی ہو سکتا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ سورہ نساء میں آیہ نمبر 69 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے،
بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے. ظاہر ہے ان کی حدیث کو لے کے ہی کر سکتے ہیں نا کہ نہیں. تو جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے. ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. بظاہر مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن دل سے ایمان کی بات جو ہے نا وہ مومن نہیں ہو سکتے. اور اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے. سورہ نور آیا 47 and 48. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کو قبول کیا. پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، کیونکہ جب ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گی، کیونکہ جب تک آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں نہ آئے گی میری پیاری بہنوں. کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سب نے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، بس اسی کی عبادت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ جو سیکنڈ ہے آپ نے کیا نا کہ محمد رسول اللہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہی بھیجتا ہے، وہ جو گائیڈنس ہم کو دیں گے ہم نے اس کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. اب اگر آپ جا کے کسی سے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں آپ یہ جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کل اور یہ چہلم نہ کریں اور برسی نہ منائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. زندگی کا ہر طریقہ وہ کوئی بھولے تو نہیں نا، نعوذ باللہ اس کا تو ایمان ہی ڈاواڈول ہو جائے جو یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہم کو یہ نہیں بتائی بات، وہ بھول گئے ہوں گے تو چلو ہم اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے کسی عالم نے بتا دی ہے. تو یہ تو ایمان میں گڑبڑ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بھولے. جتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان سے، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے ایکسپیکٹ کرنی تھی وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا گئے، کوئی چھوڑی نہیں چیز. کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر پرندے پر بھی مارتے تھے نا، پڑپڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہم کو بتا دیے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو پرندوں کو بھی کسی نے نہیں پکڑا ہوا سوائے رحمان کے. ہر چیز کی. یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں واش روم جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے. تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر چیز بتا گئے ہم کو. تو پھر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اور چہلم اور برسیاں نہیں کی تو آپ چھوڑ دیں. مرے ہوئے لوگوں کے آستانوں کے اوپر نذرانے مت پیش کریں، ضائع ہوتی ہیں آپ کی چیزیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا تو لوگ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہ دیکھیں وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا. جب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو اس کی دلیل ہی نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. آپ کیوں ٹرائی کریں گے، آپ کیوں رسک میں ڈالیں گے، رسک پہ لگائیں گے آپ اپنی پیسے کو، آپ اپنی اس کو کیا کہتے ہیں، اپنی وقت کو، اپنی صلاحیت کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس کا ثواب ملتا یا نہیں ملتا لیکن میں یہ کروں گی. اور اصل میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی. ایک ایسا کام کرنا دین میں جو دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کہنا نہ ماننا وہ منافقت کی نشانی ہے.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ جب آپ حکم بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے تو وہ رکتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ان کا اپنا دل جس بات پہ ٹھکا ہوا ہوتا ہے اور ان کی اپنی عقل جس چیز کو مانتی ہے، بس وہ اسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑا ہے۔ یہ بھی دل کے اوپر لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ جب درے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں کوے چیلے نوچ کے لے جائے، تم نے نیچے نہیں اترنا ادھر سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نیچے اتر گئے آئے تھے اور اسی درے سے پیچھے کی طرف سے دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور مسلمان کیا کہتے ہیں کی بات ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، چلیں اس میں بھی ہم وہ لیں گے مثال، عام بات، چاند کا مسئلہ، ٹھیک ہے، چاند دیکھنے کا مسئلہ۔ کچھ لوگوں نے اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، واضح سارے وقتوں کے لیے، سارے اول سے آخر تک، قیامت تک کے لیے وہ ایک بات کہہ گئے ہیں، ایک سٹینڈرڈ آپ کو دے گئے ہیں، چاہے آپ افریقہ کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، پاکستان کے کسی پہاڑ کے بیچ میں رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، چین میں رہتے ہیں، ہر جگہ پر جہاں کوئی گھڑی ہے نہیں ہے، جہاں پر کیلنڈر ہے نہیں ہے، ہر ایک بندے کے لیے ایک سٹینڈرڈ دے گئے، اینڈ اٹس دا ایزیسٹ وے ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا فرسٹ آف ایوری منتھ، اور وہ ہے چاند۔ اب کیا ہے؟ چاند لیٹ سے نظر نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی شوال کا بھی چاند دیکھو اور عید مناؤ۔ اور اگر چاند مطلع ابر آلود ہو، ایک اور حدیث ہے، اگر مطلع ابر آلود ہو، بھلے چاند نکلا بھی تھا لیکن مطلع ابر آلود ہے اور نہیں نظر آیا کسی کو بھی کہیں سے بھی گواہی نہیں پڑی، تو 30 دن پورے کر لو اور جو ہے نا اپنے اگلا دن نیا مہینہ شروع کر لو، قصہ ختم۔ 30 ڈیز پورے، 29 کو بھی دیکھتے ہیں نا چاند، 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 پورے کر کے دن، اب 31 تو نہیں ہونے والا لیونر منتھ میں، تو آپ اپنے 30 دن پورے کریں اور اگلا آپ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جھگڑے میں نہیں پڑنا، بس نظر آ گیا، اب یہ نہیں کہنا کہ یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تو اب یہ دیکھا ہی کوئی نہیں، ہمارا یہ ضائع ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بس خوشی کے ساتھ چاند دیکھا، نظر آ گیا، الحمدللہ، دعا پڑھیں اور مہینہ شروع کریں۔ اب مطلع ابر آلود ہے، نہیں نظر آیا، 30 دن پورے کریں، شروع کریں۔ اب کیا ہوا کہ جب اس چیز کو چھوڑا مسلمانوں نے تو کیا کیا فرقے بنے، ٹھہریں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بنا فرقہ جس نے کا، یعنی فرقہ نہیں کہنا چاہیے، ایک گروپ بن گیا جو کہتا ہے کہ سیٹ کیلنڈر، سائنٹیفک طریقے سے پتہ ہے کہ چاند کب بنے گا، پیدا ہوگا، چاند کب بڑا ہوگا، اس کے مطابق سیٹ کیلنڈر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہم سعودی عرب کے مطابق دیکھیں گے، ہم اس کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکل چاند دیکھنے کا کہا ہے کہ ہر ملک والے اپنا چاند دیکھیں۔ اچھا، تیسرا کیا بنا؟ گلوبل سائٹنگ، کہ اگر کدھر بھی چاند نظر آ گیا، کدھر بھی دنیا میں، ہمارا چاہے ٹائم زون ان کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کہیں پر بھی نظر آ گیا، اعلان ہو گیا، تو ہم وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، مہینہ شروع کر لیں گے۔ اور چوتھا گروپ، اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے حدیث کو چھوڑا تو 4 طرح کے گروپ بن گئے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، ایک گروپ نے ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں، آدھے لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے
اور آدھے لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑا ہوتا تو ہم سب ایک ہی جگہ پر ہوتے, سب اپنے اپنے لوکل. جیسے ہمارا کینیڈا میں ہمارا نظر آ گیا چاند تو ہو گیا جی, پتہ چل گیا. ہم کو سعودی عرب کے چاند سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ سعودی عرب کا چاند جو ہے وہ ان کی نمازوں کے ٹائم, اس وقت ان کی فجر ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری رات ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے دن تو ان کی رات, ہمارا تو ٹائم زون ہی نہیں ملتا. تو ہم ان کا اپنا چاند ہے, ہمارا اپنا چاند ہے, ہم اس کے حساب سے چلیں گے جو ہماری گھڑی ہم کو دکھاتی ہے. اچانک اگر کمیونیکیشنز بالکل ختم ہو جائیں میری پیاری بہنوں, بالکل ختم ہو جائیں, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ عرب میں چاند نظر آ گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلنا ہے؟ ہمارا دین فطرت پہ ہے, وہ ہر طرح کے حالات میں اپلیکیبل ہے, وہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, چاہے انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, چاہے اطلاعات چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں. ہمارا دین کمپلیٹ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سنت پہ چلیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, لوگ متحد ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے, اب میڈیا اتنا سٹرانگ ہے, یوٹیوب کے علماء اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ بھی بڑے سٹرانگ ہیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ شاید حدیث کو لینے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, تو حدیث کو چھوڑ دیں اور اپنی عقل کے مطابق فیصلے کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم متحد ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں کون متحد ہوا؟ حدیث بھی چھوٹ گئی اور کوئی اکٹھا بھی نہ ہوا, ہے نا؟ ایسی بات ہے نا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری پیاری بہنوں, ہم اس بات پر جم جائیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی قیمت پر نہ چھوڑیں, کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا, تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں اور بچ تو جائیں نا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں امن دے گا اور ہمیں فلاح دے گا اور ہمیں جنت دے گا. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ایک ایک کر کے ایک ایک سٹیپ ہو کے, شیطان تو ایک دم تو آپ کو جھٹکے سے نہیں دور کرے گا, وہ بھی اپنی اسٹریٹجی میں چالاک ہوتا ہے. وہ دھیرے دھیرے اس چیز میں شک اور شبے ڈال کر دور کرتے کرتے پھر ہمیں قرآن کی تعلیمات سے نعوذ باللہ ہٹانے کی کوشش کرے گا. سو ہم نے یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ دلائل سننے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جم جانا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم کو فلاح ملے. ٹھیک میری پیاری بہنوں, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.